ہر بڑی تنظیم کے اندر اصلاح معاشرے کا مستقل شعبہ قائم، لیکن اتنے حلقوں اور گروہ کی ہمت کوششوں کے باوجود نتیجہ اس کہاوت سے زیادہ نہیں کہ یہ تیلی کے بیلوں سے کچھ کم نہیں ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہی ہے۔ معاشرہ آج بھی انہی بگاڑ و فساد کے ساتھ سانس لے رہا ہے۔ چل چل کے پھٹ چکے ہیں قدم اس کے باوجود، چل چل کے پھٹ چکے ہیں قدم اس کے باوجود، اب تک وہیں کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا میں۔ اصلاح معاشرے پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مبشرہ بانو سید اکبر علی معرول کو، وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما بزرگان دین، اساتذہ اکرام، محترم سامعین اکرام اور پردے کے پیچھے بیٹھی میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ہمارے معاشرے میں شدید اخلاقی انحطاط پایا جاتا ہے۔ لوگ جوک در جوک بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے نیکی اور بدی، حلال اور حرام کی سمجھ بوجھ رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ آخر اس معاشرتی بگاڑ کی وجہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم بحیثیت مسلمان اپنے فرض اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم سیدھے راستے پر ہیں؟ کیا ہم اپنے ماتحت اور اہل و عیال کی اصلاح کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے حقوق اور فرائض اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ ہمارا پیارا مذہب اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس میں ہر طبقے کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں اسلام نے کوئی رہنمائی نہ کی ہو۔ اب صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اسلام سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو اور اپنا تعلق اپنے حقیقی خالق و مالک سے استوار کرے اور اپنی ہر خواہش کو رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے قربان کرے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آخر کیوں آج ہمارے معاشرے کی حالت ایسی ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول غیر اسلامی کیوں ہے؟ ہمارے خاندان کا شیرازہ کیوں بھی کر رہا ہے؟ اور ہمارا معاشرہ اصلاح کے راستے پر کیوں نہیں چل رہا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف دین اسلام سے دوری اور اصلاح معاشرے کے پیغمبرانہ اصولوں سے انحراف ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اپنی ذات کی حد تک ہے۔ خود صوم و طلاق کے پابند ہیں، دین میں سمجھ بوجھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوئی فکر نہیں اور اپنے اہل خانہ کو دین کی طرف لگانے کا بھی کوئی اہتمام نہیں۔ محترم سامعین اکرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلامی تعلیمات نے انسان پر صرف اپنی اصلاح کی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے بلکہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ اپنی اولاد، عزیز و اقارب اور اپنے خاندان کو راہ راست پر لانے کا فریضہ بھی گھر کے سربراہ پر عائد کیا ہے۔ خود حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اس فریضے سے مستثنی قرار نہیں دیے گئے، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلا تبلیغی حکم دیا گیا وہ یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ عشیرہ کے معنی کنبہ اور خاندان کے ہیں۔ تذکیر و ترغیب یعنی اصلاح اپنے گھر سے شروع کرے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب اور اپنے خاندان کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اے بنی عبد المطلب،
مجھے اللہ کی طرف سے تمہارے حق میں کوئی اختیار نہیں۔ تم میرے مال میں سے جتنا چاہو مجھ سے لے لو۔ خدا کی قسم، جو چیز میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، مجھے عرب میں کوئی ایسا جوان معلوم نہیں جو اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر کوئی چیز لایا ہو۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کو اس کی طرف دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا ہاتھ مضبوط کرے اور اس کے نتیجے میں میرا بھائی بن جائے؟ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کے ذریعے اسی بات کی تنبیہ فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے۔ محترم سامعین اکرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اس آیت میں گھر کے سربراہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خود بھی دوزخ کے عذاب سے بچے اور جو لوگ اس کی تربیت و کفالت اور ماتحتی میں رہتے ہیں ان کو بھی عذاب سے بچائیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی فکر کی جائے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اہل و عیال کو کس طرح دوزخ سے بچائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، تم بھی ان کاموں کے کرنے کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تم بھی ان کاموں سے اپنے اہل و عیال کو منع کر دو۔ یہ عمل ان کو دوزخ کی آگ سے بچا سکے گا۔ یہ آیت ہر انسان پر ایک فرض عائد کرتی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کی عملی کوشش کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا ایک ساعانہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ نیز فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی ہدیہ نہیں دیا۔ ان دونوں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم و تربیت پر کتنا زور دیا ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت اور ادب سکھانے کو صدقہ کرنے سے افضل قرار دیا ہے۔ محترم سامعین اکرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، جب اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ والدین کے لیے سکون قلب اور نیک نامی کا باعث بنے گی۔ بعض حضرات یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی اور اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینے کی، لیکن زمانے کی ہوا ہی ایسی چل پڑی ہے کہ اولاد ہماری وعظ و نصیحت کا کوئی اثر لینے کو تیار ہی نہیں اور نہ ہی ہماری بات پر کان دھرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ خیال محض ایک دھوکہ ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنی کوشش کی ہے، کتنے اضطراب اور کتنے سوز دل کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی اولاد اگر جسمانی طور پر بیماری میں مبتلا ہو جائے یا خدا نہ کرے آگ میں چھلانگ لگانے کے خواہش ظاہر کرے تو اس وقت آپ اپنے دل میں کتنی طرف محسوس کریں گے، اور یہ طرف آپ کو کیسے کیسے مشکل ترین مراحل سے گزرنے پر مجبور کرے گی۔ لیکن اس سب کچھ سہ لینے کا آپ میں حوصلہ موجود ہوگا اور آپ بیدار ہوں گے کہ کبھی گھڑی آئے کہ میں اپنے بیٹے کو صحت و عافیت کے ساتھ دیکھوں اور یہ مشکل وقت ہم سے ٹلے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو گناہوں کی چکی میں پستے دیکھ کر اس قدر پریشانی اٹھائی ہے اور اتنی طرف محسوس کی ہے جتنی اس کی بیماری کی حالت میں محسوس کی تھی؟ محترم سامعین اکرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں،
اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا دین برحق ہے اور مرنے کے بعد جزا و سزا کے مراحل پیش آنے والے ہیں، تو خدا کے لیے اپنی اولاد کو بھی اس جزا و سزا کے دن کے واسطے تیار کیجیے، اسے ضروری تعلیم دلوائیے، اس کے ذہن کی شروع ہی سے ایسی تربیت کیجیے کہ اس میں نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو، اس کی صحبت اور اس کا ماحول درست رکھنے کا اہتمام کیجیے، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن اور اسلاف امت کی تذکیروں سے آباد کیجیے، گھر میں کوئی ایسا وقت نہیں جس میں سارے گھر والے اجتماعی طور پر دینی کتب کا مطالعہ کریں، اپنے ذاتی عمل کو ایسا دلکش بنائیے کہ اولاد اس کی تقلید کرنے میں فخر محسوس کرے، اپنے اہل و عیال اور اقارب و احباب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں پر اگر خلوص سے دل سے عمل کر لیا جائے تو ہم اپنے گھر اور معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سربراہ بنایا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے اہل و عیال اور اولاد کے لیے اچھی راہ کا انتخاب کرتے ہوئے انہیں اچھی راہ پر گامزن کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اہل و عیال اور معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔